حسرتیں۔ چھوٹے شہر کی تنگ گلی خاموش تھی۔ ارمان ہر صبح جلدی جاگ جاتا تھا۔ چہرے پر عمر سے زیادہ تھکن تھی۔ باپ بچپن میں ہی دنیا چھوڑ گیا تھا۔ ماں برسوں سے بستر پر بے بس پڑی تھی۔ چھوٹی بہن کی شادی باقی تھی۔ ارمان کی سب ذمہ داریاں اکیلے کی تھیں۔ بچپن سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا۔ استاد ہمیشہ اس کی تعریف کرتے۔ سب کہتے بڑا ڈاکٹر ضرور بنے گا۔ میڈیکل کالج کا داخلہ بھی مل گیا۔ گھر میں خوشی نہیں خاموشی چھائی تھی۔ فیس ادا کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ارمان نے خاموشی سے خط چلا دیا تھا۔ اس رات خواب راکھ بن گئے تھے۔ اس دن حسرتیں دل میں دفن ہوئیں۔ وقت بے رحمی سے آگے بڑھتا گیا۔ ارمان ہسپتال میں وارڈ بوائے بن گیا۔ ڈاکٹروں کو دیکھ کر دل تڑپتا، مگر قسمت پر کبھی شکوہ نہ کیا۔ ہر مریض اس کا اپنا لگتا۔ رات بھر جاگ کر خدمت کرتا۔ بھوکے مریضوں کو بھی کھانا کھلاتا، بزرگوں کی تنہائی بھی بانٹ لیتا۔ سب اسے دعائیں دیتے۔ ایک دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ شہر کا امیر بزرگ اسپتال میں داخل ہوا۔ نام تھا حاجی سلیم صاحب۔ ساتھ نوکروں کا ایک بڑا ہجوم آیا، مگر اپنا کوئی ساتھ نہ تھا۔ ارمان نے خاموشی سے خدمت شروع کر دی۔ بزرگ حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ انہیں پہلی بار سکون محسوس ہوا۔ ارمان کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ یہ ملاقات قسمت بدلنے والی تھی۔ حاجی سلیم کئی دن ہسپتال میں رہے۔ ارمان ہر لمحہ خدمت میں مصروف رہا۔ وہ کبھی بدلے میں کچھ بھی نہ مانگتا۔ بزرگ خاموشی سے سب دیکھتے رہے۔ ایک رات انہوں نے ارمان کو بلایا۔ بیٹا، تم ہمیشہ مسکراتے کیوں ہو؟ ارمان کی آنکھیں نم ہو گئیں فوراً۔ مسکراہٹ میری مجبوری بن چکی ہے۔ حسرتوں کا ماتم کون دیکھتا ہے؟ بزرگ خاموش ہو کر اسے سنتے رہے۔ ارمان نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ ڈاکٹر بننا میری پہلی خواہش تھی۔ غربت نے سب خواب چھین لیے۔ ماں کی بیماری زندگی بن گئی۔ بہن کی خوشیاں میری ذمہ داری بن گئی۔ اپنے خواب خود دفن کر دیے تھے۔ بزرگ کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ انہوں نے پہلی بار سر جھکایا۔ بولے، تم جیسے لوگ نایاب ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں۔ اگلے دن وکیل ہسپتال پہنچ گیا۔ رشتہ دار بھی فوراً وہاں آ گئے۔ سب جائیداد کی باتیں کرنے لگے۔ ارمان خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دولت سے اس کا دل خالی تھا۔ بزرگ دور سے اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ کسی کو اصل حقیقت معلوم نہ تھی، مگر قسمت خاموشی سے فیصلہ لکھ رہی تھی۔ ایک رات سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس رات حاجی سلیم چل بسے، مگر پورا شہر خبر سن کر رویا۔ لیکن اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ جنازے کے بعد وکیل نے سب کو بلایا۔ رشتہ دار جائیداد کے خواب سجائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وکیل نے وصیت پڑھنا شروع کی۔ سب کی نظریں بے چینی سے جمی ہوئی تھی۔ پہلا نام سن کر سب چونکے۔ تمام جائیداد ارمان کے نام تھی۔ کمرے میں شور برپا ہو گیا فوراً۔ رشتہ دار غصے سے چیخنے لگے۔ ارمان حیرت سے خاموش کھڑا رہا۔ وکیل نے ایک خط بھی نکالا۔ یہ خط صرف ارمان کے لیے تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا گیا۔ بیٹا، دولت نے مجھ سے سب چھین لیا۔ اپنے بھی صرف مطلب کے نکلے۔ تم نے بدلے میں کچھ بھی نہ مانگا، صرف انسانیت سے میرا دل جیت لیا۔ مجھے تم میں اپنا بیٹا ملا۔ یہ دولت میری آخری حسرت تھی، اب اسے دوسروں کی امید بنانا ہے۔ کسی غریب کا خواب مرنے نہ دینا۔ ارمان کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے خط سینے سے لگا لیا۔ ماں کی یاد شدت سے آ گئی۔ کاش آج
ابو بھی زندہ ہوتے۔ بہن خاموشی سے روتی رہی، وہ ساتھ کھڑی تھی۔ ارمان نے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، محل نہیں ہسپتال تعمیر ہوگا یہاں، جہاں غریب مفت علاج کروائیں گے۔ چند برس بعد خواب حقیقت بننے لگا، ہزاروں زندگیاں وہاں بچنے لگی روز۔ دروازے پر ایک تختی لکھی تھی، حسرتیں دولت سے کبھی نہیں مرتی، حسرتیں محبت بانٹنے سے مکمل ہوتی ہیں۔ لوگ آج بھی وہ تختی پڑھتے اور خاموشی سے آنسو پہنچتے جاتے۔ اختتام صرف جائیداد پر نہیں، بلکہ قربانی، انسانیت، ماں کی دعائیں، ٹوٹے خوابوں اور حسرتوں کے پورا ہونے کے احساس پر ختم ہوتا ہے۔ انسان کی کچھ حسرتیں دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ حسرتیں ہمیشہ کے لیے باقی